بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ وہ ایک نوجوان تھا، صرف 20 سال کی عمر میں دنیا پر حکمرانی کا خواب لے کر نکلا، اور تاریخ نے اسے سکندر اعظم کے نام سے یاد رکھا۔ ایک ایسا فاتح جسے دنیا نے کبھی نہ بھلایا۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کی جس نے دنیا کو قدموں میں جھکا دیا لیکن خود موت سے بچ نہ سکا۔ سکندر 356 قبل مسیح میں مقدونیہ میسیڈونیا کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ فلپ دوم ایک طاقتور بادشاہ تھا اور ماں اولمپس ایک ذہین اور مذہبی عورت تھی۔ سکندر کا بچپن بادشاہوں کے انداز میں نہیں بلکہ جنگجوؤں کی تربیت میں گزرا۔ اس کے استاد مشہور یونانی فلسفی ارسطو تھے۔ ارسطو نے سکندر کے ذہن میں دنیا کو تسخیر کرنے کی آگ لگا دی۔ فلسفہ، سائنس، طب، ادب، سیاست، سب کچھ سیکھا، لیکن سب سے بڑھ کر سکندر نے سیکھا قیادت کرنا۔ جب سکندر صرف 20 سال کا ہوا، اس کا باپ فلپ دوم کو قتل کر دیا گیا۔ ایک لمحے میں سکندر بادشاہ بن گیا۔ وہ رکا نہیں، اس نے فوراً دشمنوں کو کچلا، بغاوتیں دبائیں اور اپنی سلطنت کو ایک مضبوط بنیاد دی۔ اس نے خواب دیکھا پورے فارس کو فتح کرنے کا۔ پھر وہ وقت آیا جب سکندر نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارس پر حملہ کیا۔ سکندر نے شجاعت سے فارسی فوج کو شکست دی۔ جنگ ایشیا، کوچک، پھر اسوس اور گوگمیلا۔ سکندر نے دادا سوم دیریس III جیسے عظیم بادشاہ کو شکست دی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران تھا۔ فتح پر فتح، شہر پر شہر۔ مصر پہنچا تو اس کا استقبال ایک فرعون کی طرح ہوا۔ اس نے وہاں سکندریہ، الیگزینڈریا کی بنیاد رکھی، ایک ایسا شہر جو آج بھی علم و دانش کا مرکز مانا جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب سکندر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ وہ 326 قبل مسیح میں دریائے سندھ کے کنارے پہنچا۔ یہاں اس کا سامنا ہوا بہادر راجہ پورس سے۔ بھارت میں بدھ مت اور جین مت کے عروج کی بنا پر معاشرے میں بڑی خوشگوار تبدیلیاں نمودار ہو رہی تھیں۔ برہمن مت اور ہندو مت اپنے دھرم کے سخت قوانین پر برہمن کی مذہبی گرفت کو بہت حد تک نرم کرتا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے ان مذاہب میں بقائے باہمی کے جذبات پروان چڑھنے لگے۔ بھارتی معاشرے میں مذہبی تصادم اور تعصب دم توڑنے لگا۔ اسی وقت میں اس وقت کی دو سپر پاورز زائران اور یونان کے مابین عالمی جنگ برپا ہو گئی۔ یونان کے بادشاہ فلپ کا بیٹا یونان کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنی مد مقابل ایرانی امپائر پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں ایرانی سلطنت مشرق وسطی عرب علاقے، ترکستان اور موجودہ پاکستان کے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی امپائر اپنے ہی بوجھ سے روبہ زوال ہو چکی تھی۔ اس کے برعکس یونان کی حکومت مضبوط اور ترقی کرنے لگی۔ یونان فرمانروا سکندر کو ارسطو جیسے عظیم دانشوروں کی مشاورت حاصل تھی۔ یونانی قوم میں زبردست قومی افتخار کا جذبہ اور ولولہ انگڑائیاں لینے لگا۔ سکندر اعظم نے جب ایرانی شہنشاہ میں کمزوری اور ضعف کو فروغ پاتے دیکھا تو اس کے دل و دماغ میں فاتح عالم بننے، یونان کو دنیا کی واحد سپر پاور بنانے کا شوق و جنون مچلنے لگا۔ قارئین کرام، انسان کی یہ ابدی نفسیاتی حسرت ہے کہ وہ اپنے اندر خود کو دنیا کا طاقتور، مقبول ترین اور عقل کا کل فرد کے بلند مقام و مرتبے کی ناقابل حصول آرزو کو پالتا پوستا رہتا ہے۔ فرشتہ اجل اچانک اس کو آہ پوچھتا ہے اور امیدوں، تمناؤں اور ارادوں کا شیش محل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ سکندر اعظم نے ایران کی مشرقی وسطی میں پھیلی ہوئی مقبوضات، شام، فلسطین، عراق اور اردن
پر چڑھائی کر دی۔ اس خطے میں اسرائیل کی ریاست بٹ کر 2 ریاستوں اسرائیل اور یہودیہ میں تقسیم ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل کا قومی اور دینی شیرازہ بکھر چکا تھا۔ بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یہود ریاست پر مکمل قبضہ کر لیا۔ 587 قبل مسیح میں اس نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا۔ بابل کی سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو ایرانی بادشاہ سائرس خسرو نے بابل فتح کر لیا۔ اس نے یہودیوں کو یروشلم آباد کرنے اور ہیکل کی مرمت کی اجازت دے دی۔ 458 قبل مسیح میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی ملک بدری ترک کر کے یروشلم لوٹ آئے۔ 445 قبل مسیح میں ایک اور جلا وطن یہودی قبیلہ نمایاں کی قیادت میں یروشلم میں داخل ہوا۔ ایرانی بادشاہ نے اسے شہر کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوئی 150 برس بعد یروشلم پھر سے یہودیوں کا مرکز بن گیا۔ ایرانی سلطنت کو بھی کمزوری کی دیمک نے چاٹ لیا تو سکندر کی حاکمیت کا پھر پرہ لہرانے لگا۔ اس نے یہودی قوم کو سخت نقصان سے دوچار کر دیا۔ سکندر بھی جہان فانی سے رخصت ہوا تو شام و فلسطین پر یونانی قوم کی ایک شاخ سلوق کا قبضہ ہو گیا۔ سلوقی حکومت 75 قبل مسیح تک چلی۔ اپنی فطرت کے ہاتھوں یہ پھر باہمی فساد کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ یہودیوں نے خود رومی فاتح پومپئی کو اسرائیل آنے کی دعوت دے ڈالی۔ ان میں باہمی رقابت اور دشمنی اتنی تھی کہ باہم برسرے پیکار رہتی۔ غیر ملکی حملہ آوروں کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے بجائے یہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی حوصلہ افزائی کرتی، حتیٰ کہ انہیں فوجی ساز و سامان اور خوراک فراہم کرتی۔ شمال مغربی بھارت میں ان دونوں جاؤں کی مضبوط ریاستیں موجود تھیں، ایک پر راجہ پورس اور دوسری کا حکمران راجہ امبی تھا۔ راجہ امبی نے فوراً سکندر کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے سکندر کو اپنے مخالف اور حریف راجہ پورس پر نہ صرف حملہ کرنے کی ترغیب دی بلکہ اسے 30 عدد جنگی ہاتھی بھی فراہم کیے تاکہ وہ راجہ پورس کے ہاتھی دستوں کا مقابلہ کر سکے۔ راجہ پورس کو سکندر نے اطاعت کی شرط پیش کی جسے پورس نے ٹھکرا دیا۔ وہ ایک بہادر اور قومی وقار کا علم بردار حاکم تھا۔ اس نے دریائے جہلم کے مشرقی کنارے مورچہ بند ہو کر سکندر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ راجہ پورس یہ جنگ تو ہار گیا بلکہ گرفتار بھی ہو گیا، مگر اس کی جرات غیرت قومی نے سکندر اور اس کی فوج کی نہ صرف کمر توڑ ڈالی بلکہ سکندر کے فاتح عالم کے خواب کو بھی دریائے جہلم کے شوریدہ سرپانی میں غرق کر دیا۔ سکندر نے راجہ پورس کو عزم و احترام سے رہا کر دیا، اسے وہاں کا حاکم تسلیم کیا۔ پورس کی حکمت عملی نے باقی ماندہ بھارت کو یونانی افواج کی تاراجی سے نہ صرف محفوظ بنا دیا بلکہ فوج نے بھی پورس کے ساتھ جنگ کی شدت کا مزہ چکھنے کے بعد مزید محاذ آرائی سے انکار اور واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ سکندر کو واپسی کا چارونہ چار فیصلہ کرنا پڑا۔ سکندر کی یہ پسپائی ہی اس کی کمزوری بن گئی۔ ناآشنا علاقوں کے اندیکھے موسموں کے تپیڑے اور پسپا ہوتی یونانی افواج پھر بھارتی راجاؤں کے حملوں نے یونانی فوج کا وقار تباہ فوج میں مایوسی اور پھوٹ اور خود سکندر کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ فوج کے لاتعداد سپاہی مارے گئے، فوج میں راشن کی کمی اور امراض پھوٹ پڑے۔ مکران کے ساحل تک پہنچتے پہنچتے سکندر کے لشکر کے 40,000 فوجیوں میں سے قریباً نصف یا تو جنگ میں کام آئے یا بے وطنی کی موت کا شکار ہو گئے۔ سکندر نے اپنی افواج کو دریائی اور خشکی کے راستے وطن روانہ کیا۔ دونوں افواج کو بھارتی راجاؤں، لوٹ مار کرنے والے گروہوں، دریاؤں کی طغیانی و طوفانی اور سندھ اور بلوچستان کے صحراؤں نے شدید جانی و مالی نقصانات سے دوچار کر دیا۔ جو یونانی سورما دنیا فتح کرنے نکلا تھا، اس کی صورتحال بھیڑیوں میں گری بھیڑ جیسی ہو چکی تھی۔ جوں توں کر کے
بیماریوں، طوفانوں سے نمٹنے اور باطل پرست جنہوں سے نبرہ آزمائی کرتے خرابی بسیار کے بعد ایران میں داخل ہوا۔ سکندر ہندوستان میں مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی فوج تھک چکی تھی۔ بغاوت کے آثار پیدا ہوئے۔ مجبوراً سکندر کو واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ بیبلون پہنچا۔ یہاں قسمت نے اسے مہلت نہ دی۔ 33 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح بیمار ہوا اور چند دنوں میں انتقال کر گیا۔ سکندر مقدونی، جس نے صرف 30 برس کی عمر میں وہ کچھ حاصل کیا جو بادشاہوں کو صدیوں میں نہ ملا، جب زندگی کی شام ہوئی تو ایک بیمار بستر پر بے بسی کی تصویر بنا لیٹا۔ بابل کے محل میں جہاں فتوحات کے جشن منائے جاتے تھے، اب ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خادمین کے چہروں پر پریشانی، جرنیلوں کی آنکھوں میں آنسو، اور خود سکندر کی نگاہوں میں ایک انوکھا سکون تھا۔ جب سکندر نے محسوس کیا کہ زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے، تو اس نے 3 وصیتیں کی، جنہیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ میرے ہاتھ تابوت سے باہر رکھے جائیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو زمین کا بادشاہ تھا وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرے خزانے سونا چاندی راستے میں بکھیر دیے جائیں تاکہ لوگ جان لیں کہ دنیا کی دولت موت کے وقت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ میرے تمام طبیب میرے جنازے کے آگے آگے چلیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ موت کے سامنے انسان کی ساری حکمت اور علاج بے معنی ہو جاتی ہے۔ ان وصیتوں نے سکندر کی اصل دانائی اور فہم و فراست کو ظاہر کیا۔ وہ شخص جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، آخر کار یہ جان گیا کہ انسان کی اصل طاقت دولت، طاقت یا فتوحات میں نہیں، بلکہ اس کی عاجزی، سچائی اور شعور فنا میں ہے۔ سکندر کے آخری الفاظ میں ایک نہایت گہری سوچ تھی۔ میں نے دنیا کو فتح کیا، لیکن اپنی تقدیر کو نہ بدل سکا۔ اگر وقت مجھے ایک موقع دے تو میں دوسروں کی خوشی، علم اور انصاف میں اپنا نام چھوڑنا چاہوں گا، نہ کہ صرف فتوحات میں۔ اس کے بعد سکندر نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیں۔ اس کی موت ایک زندہ سبق ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ مٹی کا پتلا ہے اور آخر کار اسی مٹی میں جا ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید تاریخی اور اسلامی کہانیاں لاتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔